صالحین نیک بندے، نیکی کرنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ آج آپ نے بھی میں نے بھی یہ کیفیت سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، گھر میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یار میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کہنے والے کہتے ہیں، خود آپ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ پہ کوئی گھبراہٹ ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم غفلت میں ہیں، کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو اللہ کا نام لے لیا، ورنہ دنیا جہان کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ والے سوائے ضروری باتوں کے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت ضروری باتیں یا دوسری غیر ضروری باتیں کرتے ہیں، کبھی ہوا تو اللہ کو یاد کر لیا۔ اللہ والے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس لیے ہمیں وہ اطمینان حاصل نہیں۔ واقعی اگر احساس ہو جائے، بندے کو احساس ہو جائے تو وہ کوئی بھی غیر ضروری بات نہ کرے۔ ہم نے تذکروں کا مطلب لوگوں کے حالات میں، کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ سوائے ضروری بات کے منہ سے کچھ اور نہیں نکالتے تھے، اور ہم ہر وقت لچر لچر کچر کچر کرتے رہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے کوئی ہوگا کہ جی اس کے منہ سے کوئی اچھے کلمات نکلیں، دین کی باتیں نکلیں، یا دنیا کی، سیاست کی، ادھر کی ادھر کی، ہر وقت، اور اس سے ہم تھکتے نہیں۔ اللہ کی بات کرنی ہو تو یا نیند آنے لگتی ہے یا سستی آنے لگتی ہے۔ اس کی بھی بات آپ کو سنائی تھی، ذرا سن لیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں، بہت بڑے عالم، ان کو سراج الہند کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں ایسے تھے علماء میں جیسے سورج ہوتا ہے، چراغ۔ ان سے کسی نے کہا، حضرت میں قوالی میں جاتا ہوں، نیند نہیں آتی، اور ذکر الہی کی محفل میں آتا ہوں، درس کی محفل میں آتا ہوں تو نیند آتی ہے، وہاں نیند نہیں آتی، یہاں نیند آتی ہے۔ دنیا کی محفل میں جاؤں نیند نہیں آتی ہے، دین کی محفل میں آؤں تو نیند آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یہ بتاؤ نیند پھولوں پہ آتی ہے یا کانٹوں پہ؟ اس نے کہا جی کانٹوں پہ کہاں سے نیند آئے گی، نیند تو پھولوں پہ ہی آئے گی۔ تو فرمایا یہ جو باجے گاجے کی دنیا کی محفلیں ہیں یہ کانٹوں کی محفلیں ہیں، وہاں نیند نہیں آتی۔ دین کی، اللہ کے ذکر کی محفلیں جو ہیں وہ پھولوں جیسی ہیں، اس لیے وہاں نیند آ جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم لوگ غفلت کی نیند میں ہیں، یعنی یاد نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، یاد نہیں ہے کہ اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، یاد نہیں ہے کہ ہم کن کاموں میں لگے ہوئے، تو ہم غافل ہیں۔ تو ہمیں جاگنا چاہیے۔ سور کے پھونکنے پہ جو جاگیں گے ان کا حال جو ہوگا وہ اس وقت کی بات ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جو قیامت کے منکر ہیں وہ سن لیں کہ یہ سور پھونکا جائے گا اور یہ حال ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو اور گمان کرے گا، خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادلوں کی چال۔
یہ پہاڑ جو تجھے ایک جگہ جمے ہوئے ٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس وقت کیا ہوگا، کس طرح چل رہے ہوں گے؟ جیسے بادل چلتے ہیں۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کام ہے اللہ تعالی کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔ جو چیز بھی اس نے بنائی ہے وہ اس نے حکمت سے بنائی ہے، ہمیں وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اللہ تعالی کو خبر ہے تمہارے کاموں کی، کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے بڑے جسم، چٹانیں، پہاڑ، ہمیں یوں ہی لگتا ہے، ہم دیکھیں گے تو کیا لگے گا، ٹکے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، مگر اللہ نے بتا دیا کہ وہ بادلوں کی چال میں چل رہے ہوں گے۔ اب بادل تیز بھی چلتے ہیں، آہستہ بھی چلتے ہیں، آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ ہر بہنے والی چیز، جامدہ کا لفظ ہے، کھڑی ہوگی، جامد ہو جانا کہتے ہیں، جمود ہو گیا، یعنی یہ چیز ٹھہر گئی۔ اور جو چیزیں ہمیں جس طرح نظر آتی ہیں، آج تو دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ٹکے ہوئے ہیں اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالی ان کو چلائے گا جس طرح بادل چلتے۔ دنیا کی کوئی طاقت بادل کو چلا سکتی ہے؟ نہیں۔ آپ کی آنکھ چھوٹی سی ہے مگر کتنا دیکھتی ہے، چھوٹی سی چیز ہے، کتنا دیکھ لیتی ہے۔ ان دیکھنے میں آپ کو بہت سی چیزیں جیسی نظر آتی ہیں، جیسا آپ محسوس کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو پہاڑ پہ رہنے والے لوگ پہاڑی علاقے کے، وہ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کوئی پہاڑ کے ٹکڑے، لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں کہ جی وہ چلتے ہیں، ٹکڑے نیچے آ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، آندھی سے، طوفان سے، بارش سے، کو پتھر رکھے ہوتے ہیں وہ لڑکتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ آپ کو اس وقت خوف آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو جب پہاڑ ہلائے جائیں گے، جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے لگیں گے، تو جو دیکھ رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ دیکھیں گے؟ تو اہل محشر گھبرائیں گے۔ یہ زمین کا پھٹ جانا، پہاڑوں کا ٹوٹ جانا، یہ تمام منظر سور کے پھونکنے پر ظاہر ہوں گے۔ تو جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ان کی کیفیت کہ وہ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، دل دہل جائیں گے۔ تو اللہ تعالی پہاڑوں کو چلائے گا، یہ ساری زمین ہموار ہو جائے گی اور سارے لوگ اس پر جمع ہو جائیں گے۔ ایک حکایت تفسیر روح البیان میں ہے، حضرت جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جنید رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل میں آئے جہاں کلام پڑھا جا رہا تھا، تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے جو ساتھ آئے تھے۔ دوسرے لوگ جو اس محفل میں تھے ان میں سے کچھ لوگ کلام سن کر اچھل کود رہے تھے، لیکن آپ بڑے سکون و اطمینان سے بیٹھے رہے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا
کہ یہ دوسرے لوگ کلام سن کر جس طرح ہل رہے ہیں، وجد کی کیفیت نظر آ رہی ہے، تو آپ اس پر اس طرح حرکت نہیں کر رہے، یہ لوگ حرکت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے، حضرت جنید نے یہی آیت پڑھی، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، کہ بظاہر تم دیکھتے ہو کہ تمہیں چیز ٹھہری ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اللہ والوں کا حال عام لوگوں جیسا نہ سمجھو، یہ ملکوت میں سیر کرنے والے لوگ ہیں، بظاہر تمہارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ یہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو شاید لفظوں میں نہ سمجھا پاؤں، آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا نماز کے لیے شروع کرنے، تو یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے، اب آپ اللہ سے باتیں شروع کر دیتے، نماز شروع ہو گئی۔ یہ نماز میں آپ کی روح سیر کرتی ہے، سب کا ایک جیسا حال نہیں ہے، روح کیا کرتی ہے؟ سیر کرتی ہے۔ تبھی تو نماز کے آخر میں سلام پھیرتے ہیں، کیونکہ آدمی سلام کب کرتا ہے؟ جب کہیں سے ہو کے آتا ہے تبھی سلام کرتا ہے نا، تو وہ روح سیر کر کے آئی ہے، اسی لیے اب آپ سلام کر رہے ہیں، کہیں سے آئے ہیں نا گھوم کے۔ تو اب نماز میں ہماری وہ حالت نہیں ہوتی، اور آپ نے سنا ہوا ہے نبی پاک نماز پڑھ رہے ہیں تو جنت سامنے ہے اللہ والوں کی۔ مجھے میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی تھی، ان کے جو مرشد تھے والد صاحب کے پیر صاحب، تو ان کے جو پیر تھے جس کو ہم اپنی زبان میں دادا پیر کہتے ہیں، یعنی پیر صاحب کے پیر، وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو یہ جو پیر صاحب تھے ان کا دامن پکڑ لیتے تھے، میں نے یہ والی نماز نہیں پڑھنی، مجھے وہ پڑھا جو تو خود پڑھتا ہے، یعنی وہ کیفیت مجھے چاہیے۔ تو ہماری نماز تو جیسا ہمارا حال ہے تو ہم نہیں جانتے، مگر اللہ والے، اب محفل میں بیٹھے ہوئے ہمیں کون معلوم کہ کون کیسا ہے، کچھ ہلتے نظر آ گئے، جو نہیں ہل رہے ہیں اور ہیں اللہ والے، وہ تو کہاں کہاں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو اور آسان کر دوں، کسی کو تھوڑا سا نظر آ جائے نا، آسان کر رہا ہوں، کسی کو تھوڑا سا جلوہ نظر آ جائے تو اس میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، تو جو بڑے بڑے جلوے دیکھ رہے وہ چھوٹے جلوے پہ ہلتے نہیں ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ تو یہ ہر ایک کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،